بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص عبداللہ بن محمد جہاد کے سلسلے میں مصر کے ساحلی علاقے میں مقیم تھا۔ ایک روز وہ ٹہلتا ہوا ساحل سمندر پر جا نکلا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خیمے میں نہ صرف ہاتھ پاؤں سے معذور بلکہ آنکھوں کی بینائی سے بھی محروم ایک شخص لیٹا ہے اور بآواز بلند یہ کہہ رہا ہے، میرے رب، مجھے اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو نے مجھے بہت سوں پر فوقیت اور فضیلت بخشی ہے، اس پر مجھے اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما۔ ایک شخص جو ہاتھ پاؤں سے معذور ہونے کے ساتھ ساتھ بینائی سے بھی محروم تھا، عبداللہ بن محمد کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک شخص جو نہ صرف ہاتھ پاؤں سے معذور ہے بلکہ بینائی سے بھی محروم ہے اور بظاہر جس کے پاس دنیاوی نعمتوں میں سے کوئی چیز نظر نہیں آتی، وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی دعا مانگ رہا ہے۔ عبداللہ اس معذور شخص کے پاس آیا اور پوچھا کہ جناب، آپ کو کن نعمتوں پر اللہ سے شکر کی توفیق مانگ رہے ہیں؟ تو وہ معذور شخص بولا کہ آپ کو کیا خبر کہ میرے اللہ کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اگر وہ آسمان سے آگ برسا کر راکھ کر دے، یا پہاڑوں کو حکم دے کہ وہ مجھے کچل ڈالیں، یا سمندر کو مجھے غرق کرنے کو کہہ دے، یا زمین سے کہہ دے کہ مجھے نگل جائے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور میرے جسم میں زبان کی بیش بہا نعمت کو دیکھیے، یہ صرف ایک زبان کی نعمت کا میں زندگی بھر شکر ادا نہیں کر سکتا۔ پھر کہنے لگے، میرا ایک چھوٹا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ نے اسے میرا وسیلہ بنا رکھا ہے، مگر وہ 3 دن سے غائب ہے، معلوم نہیں کہاں ہے۔ اگر آپ اس کا پتہ کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ ایسے صابر و شاکر اور محتاج انسان کی خدمت سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ عبداللہ نے اس کے بیٹے کی تلاش شروع کی تو یہ دردناک منظر دیکھا کہ مٹی کے 2 تودوں کے درمیان ایک نوعمر لڑکے کی لاش پڑی ہے، جسے جگہ جگہ سے درندوں اور پرندوں نے نوچ ڈالا ہے۔ یہ اسی معذور شخص کے بیٹے کی لاش تھی۔ اس طرح بے گور و کفن اس نوعمر لڑکے کی لاش دیکھ کر عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور یہ فکر بھی لاحق ہوئی کہ اس کے معذور باپ کو اس المناک حادثے کی خبر کیسے دی جائے۔ سو بڑی ہمت کرتے ہوئے اس معذور شخص کے پاس گئے، ایک لمبی تمہید باندھی، اس کے بعد معذور باپ کو اس کے نوعمر بیٹے کی المناک موت کی خبر دی۔ ایسا کون باپ ہوگا جس کا دل اپنے بیٹے کی ایسی دردناک موت کی خبر سن کر ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو؟ یہ خبر سن کر معذور باپ کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہو گئی۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ غم آنسوؤں میں ڈھل کر دل کا غبار کم کر دیتا ہے۔ وہ معذور باپ آہوازاری کرنے کی بجائے کہنے لگا کہ حمد و ثنا اسی ذات کے لیے ہے جس نے میری اولاد کو فرما بردار بنایا اور جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا۔ پھر اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ ان کی اس طرح اچانک موت پر عبداللہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کچھ لوگوں نے اس کے رونے کی آواز سنی تو خیمے میں داخل ہوئے، میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس سے لپٹ گئے۔ کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی آنکھوں کو بوسہ دیتا ہے، ساتھ ساتھ کہتے جاتے، ہم قربان ان آنکھوں پر جنہوں نے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، ہم قربان اس جسم پر جو ہمیشہ اپنے رب کی عبادت اور حمد و ثنا میں مشغول رہا۔ عبداللہ یہ سب دیکھ کر حیران تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون شخص ہے اور اس کا کیا تعارف ہے؟ لوگ پوچھنے لگے، کیا آپ ان کو نہیں جانتے؟ یہ ابن عباس کے شاگرد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں۔ ان کا نام حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کی تدوین سے فارغ ہو کر جب عبداللہ بن محمد رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ آپ جنت کے باغات میں سیر و تفریح کر رہے ہیں اور یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں کہ صبر کرنے کے سبب تم پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ عبداللہ نے پوچھا، آپ وہی معذور شخص ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، میں وہی معذور شخص ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں چند بلند درجات ایسے ہیں جن تک رسائی صرف مصیبت میں صبر، راحت میں شکر اور ہر حال میں، محفل اور تنہائی میں خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ نے اسی صبر و شکر کے بدولت مجھے یہ تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔